اور بڑے بڑے ان کے اوپر سکینڈل بھی بنائے ہوئے انہوں نے، کیونکہ سلمان علیہ السلام بڑے کٹر قسم کے موحد تھے، تو توحید و ہضم نہیں ہوتی نا۔ ہر جگہ آپ کو نظر آئے گا سلمان علیہ السلام جب بھی کوئی کام ہوتا ہے نا، اپنے تو کسی کمال کا ذکر ہی نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں یہ اللہ نے مجھے آزمایا ہے، اللہ نے مجھے دیا ہے تاکہ میں اللہ کا شکر ادا کروں، اللہ مجھے جانچ رہے کہ میں نے، وہ تو سینٹرڈ اراؤنڈ گاڈ، اور یہی ایک موحد کی نشانی ہوتی ہے۔ اور وقت کا پیغمبر تو امام الموحدین ہوتا ہے نا، تمام موحدین کا امام ہوتا ہے، تو وہ چیونٹی جو ہے نا اس کی گفتگو حضرت سلمان علیہ السلام سن کے مسکراتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ مجھے اللہ نے یہ کوالٹی دی ہے۔ اس کے بعد پھر ذکر آتا ہے کہ اسی دعا میں وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ مجھے بخش دے، مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں داخل فرما، اور یہ جو تو نے مجھے اس طرح کی نعمتیں دی ہیں تو مجھے اس قابل بنا کے میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کرتا رہوں۔ یہاں کہتے ہیں بزرگوں کا کمال ہے، فلاں کی نگاہ کرم، حالانکہ وہ کہہ سکتے تھے میرے ابا جی دیے دعاواں نے، انہوں دا فیض ہے، میں انہوں دا ہی مرید ہوں نا۔ ابا وہ ہے بھی تھا، داؤد علیہ السلام پیغمبر تھے، سب کچھ گاڈ اورینٹڈ ہے۔ ایک پیغمبر کا باپ بھی پیغمبر ہے تو وہ اپنی کسی کوالٹی کو اپنے پیر کی طرف منسوب نہیں کر رہا، جو واقعی جینون پیر ہے اللہ کی طرف منسوب کر رہا ہے۔ اسی لیے تو آپ کو کہا جاتا ہے نا کہ آپ قرآن نے ڈائریکٹ نہیں پڑھنا، آپ گمراہ ہو سکتے ہیں، کیونکہ آپ یہ سوچیں گے نا، تو اس لیے تو ہم کہتے ہیں مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور جب تم غور کر لو اس کے بعد ایک بار یہ بھی کہنا ہے کہ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابیں، نہ ہم سو کالڈ وہابی ہیں، کوئی علمی بات کرے تو اس کو کہتے ہیں یہ وہابی ہے، اور نہ ہم بابوں کا دفاع کرنے والے بابی ہیں، ہم علمی کتابی مسلم ہیں الحمدللہ۔ اچھا، وہ سورہ نمل میں پھر آگے چلتا ہے کہ حضرت سلمان علیہ السلام اپنے دربار میں بیٹھے ہوتے ہیں، اب سارے ان کے کمانڈر حاضر ہیں، جنوں کا کمانڈر بھی ہے، اسی طریقے سے انسانوں کے کمانڈر بھی، سارے ان کے سردار وہاں پہ جمع ہیں۔ تو جو ان کی ایئر فورس کا کمانڈر تھا نا وہ ہدہد تھا، ہدہد ایک پرندہ ہے جس کی بڑی خوبصورت سی کلگی ہوتی ہے، جیسے مرغے کی ہوتی ہے، اور بڑا ایکسٹرا آرڈنری پرندہ ہے۔ آپ جا کے گوگل پہ سرچ کریں، یوٹیوب پہ اس کی ویڈیوز دیکھیں کہ اللہ نے اس کو کیا صلاحیتیں دی ہوئی ہیں۔ وہ ان کا سمجھ لیں ایئر فورس کا چیف تھا۔ تو آپ نے فرمایا وہ کدھر غائب ہے، اور پھر ساتھ فرمایا کہ وہ اپنی غیر حاضری کی کوئی جسٹیفیکیشن مجھے پیش کرے، اور اگر اس نے کوئی ایسی جسٹیفیکیشن نہ پیش کی کہ وہ میرے دربار سے غائب کیوں ہے تو میں اسے سزا دوں گا یا میں اسے ذبح کر دوں گا۔ بس یہ آپ ورڈک بولتے ہیں تو تھوڑی دیر بعد ہدہد آ جاتا ہے اور وہ اپنی جسٹیفیکیشن پیش کرتا ہے۔ اب ظاہر ہے وہ میں نے بتایا کہ سورہ نمل میں ہی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کی بولیاں سکھا دی تھیں ان کو۔ تو حضرت سلمان علیہ السلام اس سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ، سر پھر ہدہد دیکھیں کڈا پکا مواحد سی، وہ کہتا ہے کہ اے سلمان علیہ السلام میں آپ کے لیے ایک ایسی خبر لے کے آیا ہوں جو آپ کے علم میں بھی نہیں ہے۔ بابی نہیں تھا ہدہد نا۔ اچھا، سلمان علیہ السلام نے کہا کیا خبر لے کے آیا ہوں؟ ان کا میں ایک ایسی قوم کے پاس سے آیا ہوں کہ جن کی حکمران ایک ملکہ ہے، عورت، اور اس کا بہت بڑا ایک عرش یعنی اس کا تخت ہے جس پہ وہ بیٹھتی ہے۔ اب وہ آپ کو نا ویسے کھنڈرات بھی اس کے مل چکے ہیں، ایک پکچر ہمیں ملی، انشاءاللہ ہم اس میں اٹیچ بھی کریں گے۔ آلموسٹ سمجھ لیں وہ کوئی آج کے دور کے اعتبار سے آپ دیکھ لیں کوئی 50 فٹ چوڑا اور لمبائی میں تقریباً 100 فٹ اور اونچائی میں بھی تقریباً 50 فٹ کے برابر، مختلف اقوال ملتے ہیں، یعنی اچھا خاصا بڑا اس کا تخت تھا جس پہ اس کے سارے وہ سردار ارد گرد بیٹھتے تھے، اور وہ پتھر کا بنا ہوا بڑا سا۔ ان کا میں نے ایک عورت دیکھی ہے تو وہ آپ کے علم میں نہیں ہے کہ وہ حکومت کر رہی ہے ان پہ، اور بڑا اس کا ایک تخت ہے، اس کے کئی سردار ہیں، اور شیطان نے ان کے برے اعمال ان کی نظر میں سنوار دیے ہیں، وہ اللہ کو چھوڑ کے سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ سر ایک ہدہد کو بھی ٹینشن ہے شرک کی، آپ ذرا یہ دیکھیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، ان دعوا للرحمن ولدا، جو رحمان کے لیے بیٹا تجویز کرتے ہیں۔ اگر یہ شرک
کی تکلیف کا احساس یہ آسمان زمین اور پہاڑوں پہ ہو تو یہ بھی دب جائیں اس سے کہ اللہ کے لیے اس طرح کی باتیں لوگ کرتے ہیں. تو اور پھر وہ کہتا ہے کہ اب حدود کی بھی آپ تقریر دیکھیں جناب کہ شیطان نے برے اعمال ان کی نظروں میں سنوار دی ہیں, اللہ کو چھوڑ کے وہ سورج کی پوجا کر رہے ہیں, حالانکہ عظمت اس اللہ کی ہے جو زمین و آسمان کا مالک ہے. ان کو تو چاہیے تھا اسے ہی سجدہ کریں, اور اس پہ آیت سجدہ بھی ہے. اللہ اکبر, سبحان الملک القدوس رب الملائکۃ والروح. تو اب حضرت سلیمان علیہ السلام چونکہ توحید کے امام ہیں, دنیا پہ اللہ تعالیٰ کے ریپریزنٹیٹیو ہیں, جب وہ یہ بات سنتے ہیں نا تو کہتے ہیں میں تیری اس بات کی تصدیق کروں گا کہ تو سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹا بہانہ تو نہیں کہیں کر رہا تو. ورنہ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں کہ ہاں مجھے تو پہلے علم غیب اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے, میں تو اتنی دوروں میں دیکھ سکنا ہوا. وہ تو اللہ دکھائے گا تو دیکھیں گے نا. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک خط لکھا اور اس ہدہد کو کہا. اچھا یہ کوئی سٹوری نہیں ہے جو آپ کے علماء بیان کر رہے ہوتے ہیں, یہ ورڈ بائی ورڈ سورہ النمل آیت نمبر جو ہے وہ 15 سے لے کے 44 تک 30 آیات ہے. جو چیز ان آیات سے ہٹ کے آئے گی میں اس کو مینشن بھی کر دوں گا. تو وہ خط لکھ کے دیتے ہیں کہ یہ خط لے جاؤ اور جا کے ملکہ جو ادھر کیا ہے, ملکہ بلقیس جو ہے یہ اسرائیلی روایتوں میں آتا ہے, قرآن میں صرف ایک عورت کا ذکر ہے کہ جو حکومت کرتی تھی. اور خط اس کو دے کے پھر دیکھنا اس کا کیا جواب دیتے ہیں. ہدہد جناب لے کے خط پہنچا ہے اور جا کے اب ہدہد ایک خط لے کے آ رہا ہو اور ملکہ کے وہ جا کے بیڈ روم میں سیدھا جا کے لینڈ کرتا ہے. کوئی سیکیورٹی گارڈ کوئی کچھ نہیں روک سکتا, وہ کھڑکی سے آ کے اس میں لینڈ کر کے سامنے لا کے اس کے خط پھینکتا ہے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط وہ کھولتی ہے تو وہ اس خط میں تو 2 ٹوک جملے لکھے ہوتے ہیں, انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, اور تم سر تسلیم خم کر کے فوراً میرے پاس حاضر ہو جاؤ. بس یہ 2 لائنوں کا ایک جملہ ہوتا ہے. جب وہ اپنے سرداروں سے مشورہ کرتی ہے تو وہ کہتی ہے میرے پاس ایک معزز خط آیا ہے, اور یہ معزز خط سلیمان کی جانب سے ہے. انہو من سلیمان, سورہ النمل آیت نمبر 30, یہ واحد مقام ہے جہاں سورت کے اندر بسم اللہ شریف آئی ہے. ایک عزت والا خط آیا ہے. عزت والا وہ اس لیے کہتی ہے وہ اس کو پتہ چل گیا کہ وہ غیر معمولی بندہ ہے کہ ہدہد جس کا خط لے کے آ رہا ہے میرے پاس. تو ظاہر ہے یہ کوالٹی تو اس کے پاس نہیں تھی کہ یہ کوئی کتنا بڑا بادشاہ ہے کہ جس کو اللہ نے یہ حکومت دی ہے کہ جانوروں پہ بھی اس کی حکومت ہے. تو وہ کہتی ہے کہ ایک معزز خط میرے پاس آیا ہے جو سلیمان کی جانب سے ہے اور وہ اللہ کے نام سے شروع ہو رہا ہے. اس سے یہ سنت ٹھہری کہ جب آپ کوئی خط لکھیں کسی کو تو بسم اللہ سے اس کا آغاز کریں, اور اس میں یہ ہے کہ سر تسلیم خم کرو اور میرے پاس حاضر ہو جاؤ. تو وہ اپنے سرداروں سے کہتی ہے کہ میں تمہیں پتہ ہے کہ میں کوئی کام اس وقت تک نہیں کرتی جب تک کہ میں مشورہ نہ کر لوں. ہر معاملے میں تم سے میں مشورہ کرتی ہوں. قوم سبا کی وہ ملکہ تھی, تو مجھے بتاؤ تم مجھے کیا مشورہ دیتی ہو. تو سردار تو آپ کو پتہ ہے جو ان کی تو ایک خاص جنگجو نیچر ہوتی ہے. انہوں نے کہا ہم تو بڑے طاقتور ہیں, بڑے زور آور ہیں, ہم ہر طرح کے بادشاہ کا مقابلہ کر سکتے ہیں, آپ ہمیں حکم دیں دیکھی جائے گی. لیکن وہ تو سمجھدار ہوتی ہے نا, جیسے مجھے بھی آگے لوگ پھونک چڑھا رہے ہوتے ہیں, لیکن جو بندہ ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا ہوتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ کام کو کس حکمت سے لے کے چلنا ہے. تو وہ ملکہ کہتی ہے کہ اس کو تو اندازہ ہو گیا کہ یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے, ان کی ساری پھوپھا نکال دے گا وہ. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ ملکہ آگے کہتی ہے, اس کے الفاظ اللہ تعالیٰ نے نقل کیے ہیں. وہ کہتی ہے کہ یاد رکھنا بادشاہ جب کسی ملک میں داخل ہوتے ہیں نا تو وہاں کے شرفاء کو ذلیل کر دیتے ہیں. تو یعنی یہ جو ہمارے پاس ملک ہے یہ بھی ہمارا چھین جائے گا, ہم میں یہ طاقت نہیں کہ ہم اس شخص کا مقابلہ کر سکیں. یہاں پہ بھی آپ دیکھ لیں انگریزوں نے یہی کیا ہے نا, جب انگریز یہاں حکومت میں ہے نا سب سے زیادہ ذلیل انہوں نے کیا ہے خاندان مغلیہ کو, اس لیے کہ وہ یہاں پہ رولرز تھے. تو انہوں نے کہا پہلے تو جناب ان کو اتنا ذلیل کرو نا, کیونکہ ان کے اندر جراثیم موجود ہیں حکومت کرنے کے, ان کو تو ذلیل و خوار کرو. تو وہ ملکہ کی بات یونیورسل ٹروتھ اللہ نے نقل کیا کہ جب بادشاہ داخل ہوتے ہیں تو وہاں کے شرفاء پھر سب سے پہلے وہ ذلیل ہوتے ہیں. تو وہ کہتی ہے کہ اس میں جلدی نہیں ہمیں کرنی چاہیے, میں سلیمان کو نا کچھ گفٹ بھیجتی ہوں
اور میں دیکھتی ہوں کہ اس کے رسپانس میں وہ کیا کرتا ہے، تو پتہ چل جائے گا کہ وہ واقعی ایک دنیا دار بادشاہ ہے یا اللہ کا ریپریزنٹیٹو ہے۔ یہ اس نے چیک پوائنٹ رکھا کہ اگر دنیاوی بادشاہ ہوا تو دنیاوی بادشاہ پرانے زمانوں میں دوسرے ملکوں پہ کیوں حملہ کرتے تھے؟ تاکہ ان سے ان کی دولت ہتھیائے۔ تو اگر ہم جزیہ دینے پہ آمادہ ہو جائیں اور سالانہ ہم ایک رقم مقرر کر لیں گے، اتنا آپ کو ٹیکس یا جزیہ دیا کریں گے، تو وہ ٹل جائے گا۔ تو وہ بڑے زیادہ تحائف دے کے نا ایلچی روانہ کرتی ہے سلمان علیہ السلام کے پاس، اور وہاں پہ سلمان علیہ السلام کے پاس جب وہ ایلچی پہنچتے ہیں تو سلمان علیہ السلام تو اسٹریٹ فارورڈ ان کو جواب دیتے ہیں کہ مجھے جو کچھ اللہ نے دیا ہے، تمہاری یہ دنیا کی حقیر دولت اس کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے، مجھے تو اللہ نے کیا حکومت دی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، تو بلکہ سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا بھی نقل کی ہے۔ سلمان علیہ السلام کہتے ہیں اللہ مجھے ایسی حکومت دینا جو میرے بعد پھر کسی کو نہ ملے، اور انسانی تاریخ میں سلمان علیہ السلام سے بڑا بادشاہ نہ ان سے پہلے کو گزرا ہے نہ بعد میں، جس کو اس لیول کی اللہ